أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ اب ہم ان کو ملا کے پڑھیں گے اور آپ واضح فرق محسوس کریں گی کہ کیا کیا ملاتے ہوئے پڑھا اور کیا کیا الگ کرتے ہوئے کیسے پڑھا اور کیوں پڑھا۔ موسٹلی رولز آپ نے ابھی نہیں سیکھے ہوئے اور میں آپ کو آج سکھاؤں گی بھی نہیں، اس لیے کہ جب تک آپ کے مخارج ٹھیک نہیں ہو جاتے، قاعدے کی شروع کی مشقیں نہیں ٹھیک سے کر لیتی، پھر میں اسی لیے میں نے وہ سبق بھی تھوڑا روکا ہے۔ چند ایک آیات ہو جائیں، ہم آج آیت نمبر 17 کر رہے ہیں، تقریباً 40-50 تک آیات ہو جائیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو قاعدے کے پیچھے سے ریویژن کر کے سبق سن کے آگے قاعدہ کرواؤں گی اور ساتھ ساتھ اس کی تطبیق کرواؤں گی، قرآن کی آیات پر مشق کرواؤں گی۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اس آیت کو سناتے ہوئے بس آپ نے پر حروف کا خاص دھیان رکھنا ہے، صرف پر حروف کا آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا اس آیت میں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ مثل مثال، ہم ان کی، کا کی طرح، جیسا کہ۔ اب ایاک نعبد، قاف زبر کا لفظ کے آخر میں آیا تھا تو اس کا مطلب تھا تم، تمہارا، تمہیں، تجھی سے، مذکر کے لیے، اور اگر کاف کے نیچے زیر آئے تو بھی یہی مطلب ہے، تم، تمہارا، تو، تجھی سے، لیکن مؤنث کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رہے گا۔ اب یہاں بھی کاف ہے اور یہ کش والے کاف کی بات ہو رہی ہے، نقطوں والے کی نہیں۔ یہاں بھی کاف ہے لیکن لفظ کے شروع میں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کی طرح، جیسا کہ، مانند۔ حمزہ سے یا تک اگر ہم حروف کو دیکھیں سرسری سا تو حمزہ کا مطلب ہوتا ہے کیا، یعنی یہ استفہامیہ ہوتا ہے۔ با کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ، پر، کے، اس کے میننگ جیسے ہیلپنگ لیٹر ہوتا ہے نا، ہیلپنگ ورب ہوتا ہے اس طرح کا۔ اسی طرح تا زبر تا کا مطلب ہوتا ہے تم، تو، تا پیش تو کا مطلب ہوتا ہے میں، تا کے اوپر زبر آ گیا تو میننگ بدل جائے گا، پیش آ گئے تو مطلب بدل جائے گا۔ اسی طرح تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، دال، را، زا، سین، ان قریب، سین کا مطلب ان قریب، جلد ہی۔ فا، تو، پس، پھر، تو ایک ایک حرف کے کئی میننگ ہوتے ہیں، یہ آپ کو میں کسی دن لکھ کے دے دوں گی سارے، تو آپ یاد کر لیجئے گا۔ تو کاف کا مطلب آخر میں آ گیا تو تیرا، شروع میں آ گیا تو کی طرح، مانند، ریزمبل کرنا کسی چیز سے، جیسا کہ، مثال، مثلی مثال، الذی اس شخص کی سی ہے، استوقدہ جو جلاتا ہے، نارن آگ کو، فا پس، تو، لما جب، اضاءت روشن ہو جاتا ہے، ما حول ما حول ارد گرد، ہو اس کا،
ذہبہ لے جاتا ہے، اللہ اللہ تعالی، بنورہم اس کا نور، ان کا نور، وترکا اور چھوڑ دیتا ہے ہم ان کو، جیسے ہم اردو میں اگر ترکا کا لفظ فلاں شخص فوت ہوا، اس نے یہ ترکا چھوڑا، چھوڑ گیا، مر گیا، پیچھے چھوڑ گیا، تو ایسے اللہ تعالیٰ بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے، فی میں ظلمات، ظلم کی جمع ہے اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون با صاد را بصر دیکھنا، بصارت، سمن صاد میم میم بہرے ہونا، بکمن گنگے ہونا، عمیون اندھے ہونا، فا پس تو، ہم وہ، لا نہیں، یرجعون را جیم عین رجوع کرنا، راجع ہونا لوٹ کر آنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان کی مثال اس شخص کی سی ہے، ان کی کن کی؟ منافقین کی، جیسے پیچھے اللہ نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ وہ ہدایت جیسی قیمتی ترین چیز کو بیچ کر گمراہی کو خرید لیتے ہیں۔ دنیاوی خرید و فروخت اور تجارت میں بڑے اوور کانشیس ہوتے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن ایمان اور تقوی سے متعلق صرف منہ کلامی، زبانی کلامی بات ہوتی ہیں، نہ تو وہ دل سے اقرار کرتے ہیں، نہ عمل سے اظہار کرتے ہیں۔ ایمان باللسان، بالقلب، بالجوارح، یہ درجے ہیں ایمان کے، اور ہر درجے پر ایمان کا اٹل ہونا، ایمان کا ثابت ہونا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، اندھیروں میں ایسے چھوڑ دیا کہ وہ دیکھتے ہی نہیں، ایسے جیسے بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے، وہ ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے انہوں نے لوٹ کے ہی نہیں آنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس سے یہ بھی مراد لیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے لیکن دل سے نہیں لائے، مسلمان ہوئے لیکن منافقت ان کے اندر تھی، اور ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی۔ آپ کو پتہ ہے روشنی کو جلانے کے لیے، آگ کو جلانے کے لیے، ایندھن کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، چاہے وہ آگ لکڑیوں کی جلائیں یا مٹی کا تیل جلائیں یا پھر سوئی گیس جلائیں یا لیمپ جلائیں یا بجلی کے 1000 وولٹ کے بلب روشن کر دیں، ہر روشنی کے لیے بہت سارا وقت چاہیے، وسائل چاہیے، انرجیز چاہیے۔ تو بہرحال جب اس کا ماحول مکمل طور پر روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں تو روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں دوبارہ سے گھر گیا۔ منافقین کا ایسا ہی حال ہوتا ہے، پہلے وہ شرک کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، پھر مسلمان ہوئے، انہیں روشنی ملی، حلال اور حرام کا، خیر اور شر کا فرق محسوس ہوا، لیکن افسوس کہ وہ دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے، ساری کی ساری روشنی جاتی رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ گویا زبان رکھتے ہوئے گونگے ہیں، کان رکھتے ہوئے بہرے ہیں، آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے ہیں، اور ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس تو جانا ہی نہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔